أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح تمام زندگی. یہاں زندگی کی جو عارضی زندگی اس کی شام ہوتی ہے، اور جہاں عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں سے ابدی زندگی کا ایک سورج طلوع ہوتا ہے، ایک نئی صبح لیے ہوئے، ایک صبح کی نوید لیے ہوئے. اس کتاب عزیز کو عوام اور خواص سب نے چھوڑ دیا ہے، پس پٹ ڈال دیا ہے یہودیوں کی طرح. کوئی غور کرنے والا نہیں ہے اس کتاب عزیز کے اوپر. 5 روپے کا ایک اخبار، معمولی ایک گھٹیا قسم کا اخبار 2 روپے میں آدمی لے کر کے سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن اس کتاب عزیز کو کوئی سمجھ کر پڑھنے والا نہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے 10 علوم کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے 50 علوم کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں عالم نہیں. کیا ہے سب ڈھکوسلا ہے. تم جب چلو تو اسلام چل کے، تم جب دیکھو تو اسلام چل کے، تم جب دیکھو تو اسلام کی آنکھ سے دیکھو، تم جب چلو تو اسلام کے پیر سے چلو، تم جب پکڑو تو اسلام کے ہاتھ سے پکڑو، جب تو سنو اسلام کے کان سے سنو. تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ جیسے رنگ میں ڈالنے کے بعد ہینڈ کرچف کا ایک جز رنگین ہو گیا، ایسے ہی تمہاری چال ڈھال اٹھک بیٹھک زندگی کا رہن سہن عبادت ساری کی ساری اللہ کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے، اسلام کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے. یہ صبغت اللہ. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر، ہاں فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف اور ڈیفرنٹ ہیں. تھوڑا سا آگے لیجیے مائک کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان سے کلام فرمایا. منہم من کلم اللہ. بعض انبیاء ہیں کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا جیسے حضرت موسیٰ. بعض کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بعض کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جنوں کو مسخر کر دیا تھا، منطق الطیر کا علم دیا گیا تھا، پرندوں سے بات کرتے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور آپ کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتی موم موجود.
تو نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، ہاں فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک یہودی بھاگا بھاگا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کے ایک صحابی کی شکایت کرنے لگا کہ آپ کے اس صحابی نے مجھے جھاپڑ مارا، جس کو عربی میں لطم بولتے، لطم لام تو جھاپڑ مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو بلا کر لما لطمت هذا، جیسے ہم لوگ بولتے why did you poke in his face، تو نے اسے پنچ کیوں مارا، اسے گھوسا کیوں مارا؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام نبیوں پر فضیلت دی، تو میں نے یہ پوچھا کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ تو یہ بدبخت کہنے لگا ہاں تمہارے نبی پر بھی اللہ نے موسیٰ کو فضیلت دی ہے، تو میں نے اس کو جھاپڑ مار دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت مت دو۔ تو حدیث میں ہے کہ فضیلت مت دو، اور یہاں آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فضیلت دی جائے مگر اس طرح نہ کہ دوسرے نبی کی جس کے بارے میں فضیلت دی جا رہی ہے اس کی توہین ہو، اس کی تنقیص جھل کے، اس طریقے کی تفضیل جائز نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی نبی کے اوپر ظاہر کر رہے ہیں لیکن اس سے اس نبی کی تنقیص ظاہر ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے، تو اس طریقے کی تفضیل جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر توہین نہ ہو تو تفضیل جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ جو ہمارا نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے، اور خاص طور سے ہماری عنایت کرم، فضل و کرم ان کے اوپر رہا۔ کس طرح کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے، تائید کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ ایک نقطہ یاد رکھیں، کسی کی مدد کب کی جاتی ہے؟ جب وہ محتاج ہو۔ ظاہر ہے ایدنا کہہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی کر دی گئی کہ آپ معبود نہیں ہیں، معبود کو کسی کی تائید کی کیا ضرورت؟ اگر آپ خدا ہوتے، اگر آپ اللہ کے بیٹے ہوتے تو پھر روح القدس کو ان کی مدد پر مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات تو یہ معلوم، اس سے الوہیت کی نفی ہوئی کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس کا سپورٹ، جس کی تائید، جس کی حفاظت حضرت جبرائیل کریں، اسے سولی کون دے سکتا ہے؟ لہذا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سے یہ نقطہ بھی نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس پر نہیں لٹکایا گیا، سولی نہیں دی گئی، اس لیے کہ آپ کی حفاظت کے لیے روح القدس کو متعین کر دیا گیا تھا، اور جس کی حفاظت کے لیے روح القدس کو متعین کر دیا جائے اسے کون مسلوب کر سکتا ہے؟ کون سلیب دے سکتا ہے؟ لہذا وَأَيَّدْنَاهُ سے دو باتیں معلوم، ایک تو آپ کی الوہیت کی نفی ہے کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، سن آف گاڈ نہیں ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ کو مسلوب نہیں کیا گیا، آپ کو کراس پر نہیں لٹکایا گیا۔ اس کے بعد آیت الکرسی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے موت کے۔ یہ حدیث پاک امام نسائی رحمہ اللہ نسائی شریف میں لائے، اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سورہ کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ بھلا بتاؤ کہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت، عظمت والی آیت، کہ اس سے عظمت والی آیت کوئی اور نہیں، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ تو آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو المنذر،
تیرا علم تیرے لیے مبارک ہو۔ سے پتہ چلا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی۔ اس پوری آیت کے اندر ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی 9 دلیلیں ذکر کی گئی۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ پرستش اور عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ دلیل، پہلی دلیل دی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں بھی تو زندہ ہوں، ارے اللہ کے بندے، تو اپنی مرضی سے نہ آیا ہے نہ اپنی مرضی سے تو جائے گا، تو تیرے اوپر تو کسی اور کا تصرف چل رہا ہے جو تجھے لا رہا ہے اور جو تجھے لے جا رہا ہے۔ تو تیری حیات عارضی ہے، حیات حقیقی ہے، اللہ حیات حقیقی سے متصف ہے۔ تو جو زندہ ہو وہی عبادت کے لائق، جو مر جائے، جس کے اوپر موت طاری ہو، وہ کبھی بھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ موت اور حیات میں جب کسی کے تابع ہے تو تابع جو ہوتا ہے وہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا، اس لیے کہ تابع محتاج ہوتا ہے مطبوع کا، اور احتیاج الوہیت کے منافی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا، زندہ ہے تو کیا کبھی مر جائے گا؟ جواب دیا گیا القیوم، نہیں، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس نے کائنات کو بھی اپنی قدرت سے قائم کر رکھا ہے اور وہ بذات ہی فی نفسی ہی قائم ہے۔ سوال کیا پیدا ہوا؟ زندہ ہے، کیا وہ کبھی مر جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ قائم رہنے والا ہے۔ اب اگلی بات بہت غور سے سنیں، بند کریے ان کو، بولیے، چپ رہے۔ تو اب اگلی بات کہ کوئی کہیں پریشان حال، تکلیف میں مبتلا، اپنی تکلیف اللہ کو بتانا چاہ رہا ہے، پریشان حال ہے، اپنی پریشانی میں اسے پکارنا چاہ رہا ہے، تو کیا وہ کبھی سوتا ہے؟ نہیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنا کہتا ہوں اونگ کو، یہ اونگ ہے، اور نیند سو۔ تو گویا کہ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم، نیند، یہ غفلت کی انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ تم رات کے کسی حصے میں جلوت میں بلاؤ تو تمہاری پکار سننے والا، خلوت میں بلاؤ تو تمہاری پکار سننے والا۔ کبھی بھی 24 گھنٹے میں کسی لمحے تم اپنا دست سوال اس کے سامنے دراز کرو، تمہاری جھولی بھرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ غفلت کی ابتدا سے بھی پاک، غفلت کی انتہا سے بھی پاک، اسے اونگ نہیں آتی۔ ایک تو وہ زندہ ہے اور وہ حقیقی حیات سے متصف ہے، دوسرے اسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، تیسرے غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے۔ وہ ہمیشہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سن کر کے تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، نہیں؟ اللہ۔ اب آگے ایک بات کہی جا رہی ہے، اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے کہ میں اس کو نہیں بخشوں گا یا اس کو یہ چیز نہیں دوں گا، تو کیا کوئی ہے جو اللہ کے اوپر زور ڈال کر کے اللہ سے وہ کام کروا لے کہ نہیں آپ کو کرنا ہی ہے؟ اللہ فرمائے گا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ لام ملکیت کے لیے، کائنات کی جتنی چیزیں سب اس کی ملکیت ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مالک وہ ہے، سب مملوک ہے، وہ آقا ہے، وہ غلام ہے۔ غلام کی کیا مجال کہ وہ آقا کے سامنے انگشت سے سوال، انگشت سے اعتراض کھڑی کر سکے؟ آقا کے سامنے غلام کی کیا بساط کہ وہ اپنی زبان کھول سکے؟ تو کوئی اللہ پر زور ڈال کر کے کوئی چیز نہیں منوا سکتا۔ بڑے سے بڑا نبی بھی، بڑے سے بڑا ولی، کوئی اللہ سے زور ڈال کر کے کوئی بات نہیں منا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کا طفیل، کسی کا جاہ، اس کا حوالہ دینا اور کوئی دعا کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی جاہ، اس کے حشم اور اس کے طفیل کے ذریعے آپ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میں محمد کے طفیل میں دعا مانگتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کے طفیل کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر کے اس سے کوئی چیز منوا لے۔ اچھا،
اب سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے دباؤ ڈال کر کے کوئی نہیں منوا سکتا، سفارش کے ذریعے تو کروا سکتا ہے، اللہ اس کو جنت دے دے، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کی مغفرت کر دے. بولے نہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ارے کسی کی کیا مجال جو بلا اجازت اس کے سامنے اپنا لب کھول سکے. منانا تو دوسری بات ہے اور اسی طریقے سے سفارش کرنا تو دوسری بات ہے. کوئی آدمی اپنا لب نہیں کھول سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لب کھولنے کی اجازت نہ دے. تو کوئی زور زبردستی اس سے کوئی چیز نہیں منوا سکتا. سفارش اگر اس کا اذن نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، تو کوئی آدمی سفارش نہیں کر سکتا. فلاں صاحب بخشوا لیں گے، فلاں صاحب سفارش کر لیں گے، فلاں صاحب ایسا کر لیں گے، فلاں صاحب ایسا کر لیں گے. کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی چہ جائے کہ سفارش کرے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو اور اس کی اجازت نہ ہو. اچھا، اس کے بعد فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. غور سے سنیں آپ لوگ، میری طرف متوجہ ہو جائے، بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں. اللہ انسان کے پاسٹ سے واقف ہے، پریزنٹ سے واقف ہے، فیوچر سے واقف ہے. انسان کے تمام احوال اور امکنہ سب اس کے سامنے. اور جانتے ہیں تخلیق کے لیے یہ علم ضروری ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھاتا ہوں. ایک آدمی آیا، کہا کہ میں بھی پیدا کر سکتا ہوں. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ گوبر لے آؤ. گوبر لے آئے. اب گوبر کو اس نے ایک جار کے اندر رکھ دیا اور جار کا جو منہ ہے وہ ڈھکن سے بند کر دیا. کہا 3 دن کے بعد اس جار کو واپس لاؤ. اب 3 دن کے بعد جب جار کو واپس لایا گیا کہ وہ جو گوبر رکھا ہوا تھا بج بج اس میں کیڑے نظر آ رہے. کہا دیکھو، میں نے کہا نہیں تھا میں بھی پیدا کرتا ہوں، دیکھو پیدا کر دیا میں نے. اچھا تو آپ اس طرح پیدا کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کم عددہ، تعداد کتنی ہے ان کی، اور کم مذکر کم مؤنث، کتنے اس میں مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے ہیں. تو لادری مبہوت ہو گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تخلیق کرتا ہے اسے مخلوق کی تمام کلیات اور جزئیات کا علم ہوتا ہے. تعداد کتنی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کی نفسیت کیسی ہے، مذکر کیا ہے مؤنث کیا ہے، کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث. اللہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ انسان اپنے علم کے اوپر کیا ناز کرے. ارے ہم نے جو بھیک میں تجھے دے دیا بس تجھے اتنا ہی ملا ہے. تیرے پاس علم کہاں سے آیا؟ جتنا ہم نے دے دیا ہے بھیک کی شکل میں، اپنی عطا کی شکل میں، وہی تیرے پاس ہے. بقیہ تیرے پاس علم کہاں ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ نے جو علم عطا کر دیا ہے بس آدمی کو اتنا ہی علم. سوال پیدا ہوا کہ کائنات کا کوئی ریموٹ کارنر ایسا ہے، کوئی گوشہ ایسا ہے جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، کسی بابا کی چلتی ہو، کسی پیر کی چلتی ہو؟ نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ اکبر. اس کی کرسی کائنات کے چپے چپے کو گھیرے ہوئے ہے، سب جگہ اس کی حکومت ہے. کیا مجال کی کوئی حکومت کا دعویٰ کر سکے کہ فلاں ایریا کے اوپر دنیا کے زمین اور آسمان کے کسی ریموٹ کارنر پہ کسی گوشے میں میری حکومت چلتی ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ کرسی کتنی بڑی ہے. بیان کرتے ہیں کہ عرش کتنا بڑا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. عرش کتنا بڑا ہے کسی کو معلوم نہیں، جس پر اللہ مستوی ہے. لیکن کرسی کے بارے میں بتایا گیا کہ کرسی اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پھیلا لیا جائے، جیسے تہ درتا ہے نا، تہ بتا ہے زمین اور آسمان بھی تہ بتا ہے، طبق در طبق ہے، زمین بھی طبق در طبق ہے. جیسے کتابوں کے اوراق ہوتے ہیں اوپر نیچے، قطعی سجل للکتب، جیسے کتابوں کہ اوراق تہ بتا ہوتے ہیں ایسے ہی آسمان ہے، ایسے ہی زمین ہے. ان کو کھول لیا جائے اور کھول کر کے ان کو پھیلا لیا جائے. اب کتنے بڑے ہو جائیں گے اندازہ لگائیے. 7 زمین کو کھول لیا جائے اور 7 زمین کو کھول لیا جائے اور پھیلا دیا جائے اور سب کو جوڑ دیا جائے، تو یہ زمین اور آسمان
اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بیابان میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. اللہ اکبر، پورا بیابان ہے اور بیابان میں ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. پوری کائنات کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بیابان میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. اور وہ کرسی کیا ہے؟ اللہ وہاں اپنے قدم رکھتا ہے. موضع قدمین، اللہ اپنے دونوں قدم رکھتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے 2 پیر ہیں اور اس کے 2 ہاتھ ہیں. اور عجیب بات ہے، ہمارا ایک ہاتھ دایاں ہوتا ہے، ایک بایاں ہوتا ہے. اس کا کلتا یہ دیکھیے یمین، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. عجیب و غریب بات ہے، 2 پیر ہے کیسے ہیں، 2 قدم ہے کیسے ہیں، 2 ہاتھ ہے کیسے ہیں، 2 آنکھیں ہیں کیسے ہیں. ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں مگر کیفیت مجہول ہے، پتہ نہیں کیسے ہے، ہم کو معلوم. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اتنی بڑی حکومت کو اکیلے ڈیل کر لیتا ہے کیا کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ بولے نہیں. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کائنات کے چپے چپے کی حفاظت اس کے اوپر قطعاً گرا نہیں ہے، وہ اکیلا سب کو ڈیل کر رہا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اس کی نگاہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے تو روکتے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اتنا عظیم الشان ہے ہمارا رب. اللہ، یہ آیت الکرسی ہے. فرمایا گیا وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ بلند ہے. ایک بات بولوں، جب رن وے سے پلین ٹیک آف ہوتا ہے اور فضا میں بلند ہوتا چلا جاتا ہے تو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کے دیکھو تو پہلے بلڈنگیں اپنی حالت میں نظر آتی ہیں، لیکن رفتہ 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 بڑے بڑے ٹرک، بڑی بڑی بلڈنگیں بالکل ماچس کی ڈبیے کی طرح نظر آتی ہیں. اس کے بعد وہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اب بتائیے جو عرش پر مستوی ہے اس کے سامنے دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا نظر ہی نہیں آتی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ کتنا بلند ہے، اس کی بلندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ ہم بتا دیں. اللہ کی معرفت ذات، اللہ کی معرفت صفات. پہلے ذات کو سمجھا دے، اس کے بعد صفات کو. جیسے زید انسان ہے، اس کی ایک شکل ہے، یہ ذات ہے. اور ڈاکٹر ہے، وہ زید ڈاکٹر ہے. تو زید جو ہے اس کی پوری باڈی یہ ذات ہے، اور ڈاکٹر ہے یہ ڈاکٹر اس کی صفت ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ بھائی زید کی ایک ذات ہے، اس کی باڈی، اور وہ ڈاکٹر ہے یہ اس کی صفت ہے. تو ذات اور صفت سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کی ذات کی معرفت یہ ممکن نہیں ہے، ماورائے ادراک ہے، ماورائے عقل ہے. اللہ کی ذات کا ادراک نہیں ہو سکتا. دوسرے، جہاں تک اللہ کی صفات کا معاملہ ہے تو اللہ کی صفات کو جیسے بتایا گیا ہے ویسے آپ مانیے. اس کے لیے 2 چیزیں سمجھ لیجئے، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تحمید. اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو آپ نے سمجھ لیا. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ہے، یہ تسبیح ہے. اور تحمید یہ کہنا کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات اللہ میں مجتمع ہے، جمع ہے، یہ تحمید ہے. گویا تسبیح میں نگیٹو پہلو ہے اور تحمید میں پوزیٹو پہلو ہے. یہ کہنا کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں، یہ تسبیح ہے. اور تمام کمالات، تمام خوبیاں، تمام محامد اس میں جمع ہے، یہ تحمید ہے. اسی وجہ سے ہمیشہ سبح کے ساتھ بحمد ضرور آتا ہے. فسبح بحمد ربک یسبحون بحمد ربہم. اس کا مطلب آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ تسبیح ہوئی، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں میں حمد کرتا ہوں اللہ کی. کیا مطلب حمد کرنے کی؟ ساری خوبیاں، سارے محامد اس کے اندر موجود ہیں. ایک بات بولوں، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. سبحہ یسبحو کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. تیرنا. یہ جتنے بھی سیارے خلا میں ہیں ان کی کیفیت چلنے کی جانتے کیسے ہیں؟ جیسے فضا میں تیر رہے ہیں، خلا میں تیر رہے ہیں، یہ تیرنے کی کیفیت. اور ایک نکتہ یاد رہے کہ تیرنے میں بیلنسنگ اور توازن ضروری ہے. آدمی ڈس بیلنس ہوا، بالکل
دائرے سے باہر آ جائے گا, مدار سے باہر آ جائے گا. گویا سبہا کے اندر سین بے ہے کے اندر بیلنسنگ ضروری ہے. اگر تیرنے کے اندر ڈس بیلنسنگ ہو جائے تو سیارہ اپنی مدار سے باہر آ جائے گا اور ٹوٹ پوٹ جائے گا. تو سبہا کی حقیقت میں بیلنسنگ داخل ہے. تو تسبیح کیا مطلب؟ اللہ کی صفات میں بیلنسڈ رہو, ڈس بیلنس مت ہونا. یعنی اللہ نے اپنی جن صفات کو اپنے لیے ثابت کیا اس کو مانو, اس کے اندر تعویل مت کرو, کسی سے تشبیہ نہ دو. تشبیہ کیسی؟ آقا تک پہنچنے کے لیے چپراسی کی ضرورت, لہذا اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر کی ضرورت. یہ ایسی تشبیہات مت دو. یہ سب تشبیہات مخلوقات کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تشبیہات نہیں چلتی. اللہ کیسی کیسی تعویلیں کرتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے پانی حلال یا حرام بھائیو؟ بولے حلال ہے. بولے دودھ حلال یا حرام بھائیو؟ بولے حلال ہے. بولے شکر حلال یا حرام بھائیو؟ حلال ہے. بولے چاول حلال یا حرام بھائیو؟ بولے حلال ہے. ارے جب ساری چیزیں حلال ہیں تو سب کو ملا کر اگر کھیر بنا لی گئی تو وہابی کہتا ہے حرام ہے. اولن تو اہل حدیثوں کو وہابی نہ کہا جائے, اس لیے کہ وہابی دوسرے ہوتے ہیں, اہل حدیث وہابی نہیں ہوتے. یہ نہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے مقلد ہیں, نہ ان کے باپ کے عبد الوہاب کے. اہل حدیث الگ ایک منہج ہے, وہابی نہیں ہے اہل حدیث جی, لہذا ہمیں وہابی نہ کہا جائے کہ ہم وہابی. تو کہتا وہابی کو دیکھو کہتا حرام. میں نے کہا کہ ساری چیزیں حلال ہیں اللہ کے بندو, جیسا کہ تم نے کہا. پانی حلال, چاول حلال, دودھ حلال, شکر حلال, ساری چیزیں حلال, اور وہ کھیر بھی حلال. یہ حرمت باہر سے آئی ہے, ما اہل لغیر اللہ کی وجہ سے. تم نے یہ کھیر کس کی وجہ سے پکائی ہے, منسوب کس کی طرف ہے, اس نسبت کی وجہ سے ما اہل لغیر اللہ, حرمت باہر سے آئی ہے. جیسے ایک بکٹ پانی کا پاک پانی پر رکھا ہوا ہو اور اس کے اندر باہر سے کوئی ایک قطرہ پیشاب ڈال دیجئے, پانی ناپاک ہو جائے گا. ایسے ہی جیسے نجاست باہر سے آئی ہے, تیسے ہی یہ آپ کی کھیر کے اندر جو حرمت ہے یہ باہر سے آئی ہے ما اہل لغیر اللہ کی وجہ سے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا, لحم الخنزیر کو حرام کر دیا, خون کو حرام کر دیا, اور جو اللہ کے نام منسوب کر دی جائے ما اہل لغیر اللہ, یہ کھچڑا کس کا؟ کہتے بی بی فاطمہ کی سہنک, اجالے شاہ کا مرغا, سید احمد کبیر کی گائے. یہ جو انتصاب ہے, اس انتصاب کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آتی ہے. فی نفس ہی یہ چیزیں حلال ہے, حرمت جو آئی ہے باہر سے آئی ہے. ہمیں دھوکہ مت دو, ہمیں مغالطہ مت دو. اہل حدیث دھوکہ نہیں کھاتا, یہ سب سطح اپنے پاس رکھو. اس کے بعد یہ فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, بالکل غلط بات ہے. اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. اگر تلوار بولنا ہی چاہتے ہو تو اخلاق لگا لو, اخلاق کی تلوار سے. اس لیے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے. بدن جسم کو تلوار کے ذریعے جھکایا جا سکتا ہے, دل کو کبھی بھی تلوار کے ذریعے نہیں جھکایا جا سکتا. دل تو دلیل کے سامنے جھکتا ہے, بدن یہ تلوار کے سامنے جھکتے ہیں اور دل دلیل کے سامنے جھکتے ہیں. دلیل پیش کرو تو دل مان لیتا ہے, تلوار کے سامنے نہیں جھکتا. لہذا ہم دلائل پیش کرتے ہیں, دلیل ہمارے سامنے. ایک نقطہ یہاں اور ملحوظ رکھ لیا جائے. کچھ لوگ ہیں جو علامہ گوگل پہ جا کر کے چند مسائل جان کر کے علامہ بنے بیٹھے. یہ عالم ہے, یہ عالم نہیں ہے. دو باتیں بولتا ہوں. آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ عالم ہے, آپ نے کسی کے کہنے کی وجہ سے جانا کہ اپنی تحقیق سے؟ آپ نے اگر کسی کے کہنے سے جانا تو یہ تقلید ہے جو علم نہیں ہے, اور آپ نے اگر تحقیق سے جانا ہے تو اس کے علم کو جاننے کے لیے اس سے اچھا علم ہونا ضروری ہے. آپ کون ہیں؟ آپ اپنی اوقات پہ رہو. اور ایک بات اور بتا دوں کہ علم کیا چیز معلوم ہے, یہ گوگل میں بھی نہیں ملتا. ایک علم بتاتا ہوں جو گوگل میں نہیں ملتا. علامہ گوگل کے اندر تلاش کرو, گوگل کو خاموش ہو جائے گا, گونگا بن جائے گا. یہ تو معمولی چیز ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ریڈنگ ہے. اچھا ترجمہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین, جو رحمان ہے, رحیم ہے, اور یوم جزا کا مالک. اچھا اب تیسرا اسٹیپ علامہ گوگل نہیں بتا سکتے. کیا؟ الحمد مبتدا, لام جار, اللہ مجرور موصوف, رب مضاف, العالمین مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے صفت اول ہوئی اللہ موصوف کی, الرحمن صفت ثانی, الرحیم صفت ثالث, مالک مضاف یوم مضاف الیہ, مضاف الدین مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مضاف الیہ و مالک مضاف کا, مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے صفت رابع ہوا اللہ موصوف کی, اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مجرور اللہ حرف جار کا, اور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت المقدر کے, ثابت المقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی الحمد مبتدا کی, الحمد مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ
جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا اس لیے کہ حمد انشاء کی قسم میں سے. پوچھ لو علامہ گوگل سے, بتائے گا گوگل. یہ نہیں کہیں نہیں, چند لوگ ہیں چند مسائل سمجھ کر کے ہیں نوجوان اصل میں یہ غلط روٹ کے اوپر جا رہے ہیں, ان کو جاتا جاتا نہیں بیچاروں کو. جی تو لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اس لیے کہ جسم تلوار سے جھکتے ہیں, دل دلیل کے سامنے جھکتے ہیں. اگر کسی بادشاہ نے اس طریقے کا کوئی جبر کیا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے, اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اس کے بعد کہا گیا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. دیکھیے طاغوت سے انکار پہلے اور ایمان باللہ بعد میں, اور یہ ترتیب بھی فطری ہے. پہلے کھیت کو جوتتے ہیں, پھر اس کے بعد جھاڑ جھنکاڑ نکالتے ہیں, پھر اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں. اب پہلے اپنے دل کے اندر سے طاغوت کو نکال دو, طاغوت کی گندگی نکل گئی, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاؤ, اب ایمان باللہ. یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے مگر عملاً تساہلی کرتا ہے تو فاسق ہے, اور اگر آدمی اللہ کی بندگی کے بجائے دوسری کی بندگی کرنے لگے تو کافر ہے, اور اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کے اس کے قوانین کو چھوڑ کر کے اپنے قوانین پر لوگوں کو چلنے کی دعوت دے اور جبر کرے تو یہ طاغوت ہے. کتنے طاغوت سمجھ میں آیا؟ فاسق کسے کہتے, کافر کسے کہہ رہے ہو, طاغوت کسے کہتے؟ طاغوت وہ ہے جو اللہ کی بندگی سے نکل جائے اور اپنے قانون بنائے, اللہ کے قوانین پر چلنے کے لیے نہ کہے, اپنے قوانین پر چلنے کے لیے کہے تو یہ طاغوت ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. فرعون نمرود نے پکڑوایا اس کو, آ جاؤ, آئے دربار, کہا کہ سنا ہے تو کسی اور کو رب مانتا ہے؟ بولے ہاں. بولے کون ہے تیرا رب؟ میں تو اب تک یہی سمجھتا ہوں کہ انا ربکم الاعلی, یا اسی طریقے میں تیرا سب سے بڑا رب ہوں, جیسے فرعون نے کہا تھا. تو میرے علاوہ تیرا رب کون سا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے. اب اس بندے کا دماغ خراب تھا, اس نے اس آدمی کو جس کو چھوڑنا تھا بلا کر کے قتل کروا دیا, اور جس کو قتل کروانا تھا, جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, اسے چھوڑ دیا. کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. اچھا. اب یہ ہے سبک مغزی جس کو بولتے ہیں, ہلکا دماغ ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے الجھے نہیں, دوسری دلیل پیش کر دی. کہا کہ اس دلیل کو تو مغالطے میں لے گیا, اب میں دوسری دلیل لیتا ہوں. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے, تو ایسا کر مغرب سے نکال مشرق میں ڈوبو. فبہت الذی کفر, کافر حیران رہ گیا اور مبہوت ہو گیا, پھر کوئی جواب نہ بن پڑا. ہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتا تھا میں ہی ہوں جو مشرق سے نکالتا ہوں سورج کو مغرب میں ڈوبوتا ہوں, تو اپنے رب سے بول کہ وہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈوبوتا. مبہوت کیوں ہو گیا؟ جواب دینا تھا نا اس کو. مبہوت اس وجہ سے ہو گیا اس سے زیادہ عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ اس کی پیدائش سے پہلے سورج مشرق سے نکلتا تھا مغرب میں ڈوبتا تھا. اگر ایسی باتیں کہتا سب سے بڑا جھٹا تو یہ کذاب ہے. فبہت الذی کفر, کافر مبہوت ہو گیا. ایک بڑی عجیب بات بتانے جا رہا ہوں, کیا بات ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث. ایک نبی ہے, غالباً حزقیل ہے یا کوئی اور ہے, نام نہیں بتایا گیا. وہ ایک بستی سے گزرے, دیکھا کہ پوری بستی گری پڑی ہے, ویران, قبریں ہیں جگہ جگہ. کہا کہ اے اللہ ان مرے ہوئے لوگوں کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ تو ان کے پاس دو چیزیں تھیں, ایک تو گدھا تھا اور ایک ان کے پاس توشے میں, ٹفن میں توشا تھا, کھانا تھا, اور یہ تیسرے یہ خود تھے. اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کے اوپر حالتیں طاری کر دی اور 100 سال کے بعد اٹھایا اور پوچھا کم لبثت, کتنا ٹھہرے؟ بولے یہی کوئی ایک دن, ایسا کچھ. کہا نہیں, 100 سال تک تم یہاں مرے پڑے رہے ہو. اپنے گدھے کی طرف دیکھو, اس کی ہڈیاں تک ہم نہ چاہتے
तो बाकी नहीं रहती, थोड़ी हड्डियां हड्डियां बची, देख ले तेरा गधा है, और तू भी मरा पड़ा था, सड़ा नहीं, तू मरा था सड़ा नहीं, और तेरा गधा मरा और सड़ गया, लेकिन वो टिफिन जो रखा हुआ है वो 100 साल से अब तक वही ताजा खाना है। तीनों चीजें एक साथ एक जगह है और तीनों पर 3 हालतें चल रही। इसका मतलब ये हुआ, आइंस्टाइन ने जो कहा ना कि टाइम जो होता है वो रिलेटिव होता है, इजाफी होता है। अब देखें आप, एक के ऊपर टाइम किस अंदाज से गुजर रहा है, एक के ऊपर टाइम किस अंदाज से गुजर रहा है, एक के ऊपर टाइम वही आइंस्टाइन E=mc², जिसका कुल्लिया है जी। तो वो कहता है कि टाइम जो रिलेटिव है, 3 चीजें पड़ी हुई है, तीनों के ऊपर 3 टाइम गुजर रहे हैं। एक टाइम है कि आदमी सड़ नहीं रहा है, और गधे के ऊपर जो टाइम गुजर रहा है उसको सड़ा दे रहा है, वो सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। और एक टाइम गुजर रहा है टिफिन के ऊपर, टिफिन का खाना बिल्कुल ताजा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत देखो कैसा है वो। टाइम उसके कंट्रोल में, हालात उसके कंट्रोल में, कायनात का जर्रा जर्रा उसके कंट्रोल में। अरे टाइम जिसको तुम समझ नहीं सकते, ये टाइम का जर्रा जर्रा एक एक टुकड़ा उसके गिरफ्त में, उसके तसर्रुफ में। देख रहे हैं आप, कितनी हैरत की बात है कि टाइम गुजर रहा है, लेकिन तीनों पर 3 अहवाल के साथ, 3 हालतों के साथ, 3 तरीकों से गुजर रहा है। टिफिन के ऊपर कुछ और हालत से गुजर रहा है, बराबर है, और गधे के ऊपर कुछ और हालत से गुजर रहा है, और हजरत हिस्कील के ऊपर ये जो नबी हैं इनके ऊपर कुछ और तरीके से गुजर रहा है। तो टाइम रिलेटिव नहीं है, इजाफी है। यहां बताया गया कि अल्लाह मरने के बाद जिंदा जरूर करेगा, यानी मौत की सरहद पर सारा मामला खत्म नहीं होता। लोग ये कहते हैं कि मौत के बाद शून्य शून्य शून्य, कुछ भी नहीं है, मौत की सरहद पर सारा मामला खत्म। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लामा इकबाल ने सही कहा है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी, सुबह तमाम जिंदगी। यहां जिंदगी की जो आरजी जिंदगी उसकी शाम होती है, और जहां आरजी जिंदगी की शाम होती है वहीं से अबदी जिंदगी का एक सूरज तुलू होता है, एक नई सुबह लिए हुए, एक सुबह की नवीद लिए हुए। तो हकीकत यह है, जरूरत इस बात की है कि ये आरजी जिंदगी ना बनाकर अपनी आखिरत की जो जिंदगी है, इस शाम के बाद जो हकीकी सवेरा होने वाला है, उसके बाद जो जिंदगी आने वाली है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, विजुअल एजुकेशन देखते हैं, विजुअल एजुकेशन दिखा दिखा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारा विजुअल एजुकेशन, आओ हमारा एक विजुअल एजुकेशन हम दिखाते हैं। तुम तो क्या करते हो, बेजान चीजों को इधर से उधर जोड़ करके एक चीज तैयार कर लेते हो। स्क्रीन अलग बनाता है कोई, मदरबोर्ड अलग बनाता है, और उसके अंदर प्लानर कोई और होता है, वगैरह वगैरह। और ये सब बेजान चीजें हैं जिनको जोड़ करके तुम एक चीज बनाकर लोगों के सामने रख देते हो और बड़ी बड़ी डीमें हाँकते हो। आओ हम तुम्हें बताते हैं कि तुम बेजान चीजों की प्रोसेसिंग करते हो, हम जिंदा चीजों की प्रोसेस करके बताते, प्रोसेसिंग करके। हजरत इब्राहिम ने कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दु'हुन्ना यातीनका साया। 4 चिड़िया पकड़। हजरत इब्राहिम ने कहा, अल्लाह मैं देखना चाहता हूं कि मुर्दे जिंदा कैसे होते हैं। अरे भाई आदमी सड़ गया, गल गया, कुछ जरा ये जहां बैठे हुए हैं ये भी एक तरीके का समझो कब्रिस्तान ही समझो। क्यों? इसलिए कि कब्रों के अंदर जो लोग सड़ गल गए हैं, जब खोदते हैं आप तो जो मिट्टी होती है वो उन्हीं के टुकड़े उस मिट्टी के अंदर मिले हुए होते हैं बस। और जब हवा चलती है घरों में ये मिट्टियां पहुंच जाती हैं। तो तुम्हारे घर भी तो कब्रिस्तान है, जरा गौर से देखो। मैं बहुत बड़ी बात कह गया हूं, बहुत बड़ी बात कह गया हूं, सोचो जरा जी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूं तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। कहा इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं। कहा ईमान तो है, लेकिन ईमान के अंदर ज्यादती मकसूद है, जिसको इत्मीनान कल्ब कहते हैं। इसलिए कि सुनीदा कह बहुत मानिंदे दीदा, सुना हुआ कब देखे हुए के बराबर होता है। अल्लाह ने कहा ठीक है, 4 चिड़िया पकड़ ले और सधा ले, जिस चिड़िया को बुला वो चिड़िया तेरे पास आ जाए। जो जिस चिड़िया को बुलाते आ जाती, ऐसा सदा लिया। कहा कि अब इनके पर उखाड़ ले, परों को आपस में मिला दे, और इनको ज़बा करके इनके गोश्त को टुकड़े टुकड़े कीमा कीमा करके आपस में इनके गोश्त को मिला दे, और 4 पहाड़ों के ऊपर इनके 4 हिस्सों को रख करके आ। फिर बुला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि किस तरीके से गोश्त के टुकड़े चलते हैं, और किस तरीके से उस परिंदे के जिसको बुला रहे हैं उसके टुकड़े
ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، پر جمع ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے بند کر کے فوراً ان کی طرف دوڑتا ہوا چلا آتا ہے۔ تمہیں ناز ہے کہ تم بے جان چیزوں کی پروسیسنگ کر کے ایک کمپیوٹر بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے تو لوگ حیران ہیں۔ ارے ہم تو زندہ چیزوں کی پروسیسنگ کر کے بتاتے، اس پر تمہیں حیرانی نہیں ہوتی؟ اللہ، تو قرآن تو تم سے پتا نہیں کتنے قدم آگے، تم کتنے پیچھے ہو معلوم ہے۔ سائنس اس کی گرد پا کو نہیں پا سکتی، یاد رکھو آپ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، اللہ تو تیرا کلام جیسا جیسا تو تیرا کلام ایسا ہے، اللہ کیسی باتیں کرتا ہے، اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آگے فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اللہ کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچہ کرتا ہے اسے 700 ملتا ہے، بتایا گیا۔ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا گیا اور دانے سے ایک بالی نکلی، ہر بالی کے، اور ایک کوپل نکلی اور اس کے اندر سے 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانے۔ اس طریقے سے ایک دانے کے بدلے ہم کو 700 دانے ملے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں جو آدمی خرچ کرتا ہے 1 روپیہ، اس کا بدلہ 700 ہے۔ اور واللہ واسع علیم، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 کا دگنا کتنا ہوا؟ 1400۔ واہ واللہ واسع علیم، 14 کا دگنا 2800، اور اس کے بعد علیم، تمہاری نیت اچھی ہے تو 28 کا ڈبل کرو۔ کیا بات ہے، کیا انداز بیان ہے، کیا گفتگو کا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے بولنے کی۔ اللہ، میں تو ویسے بھی عربی ادب کا طالب علم ہوں، نحو کا طالب علم ہوں۔ وجدان پر حیرت طاری ہو جاتی ہے، وجدان مہک اٹھتا ہے اس انداز سے گفتگو۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو قرآن حکیم کی اس آیت نے متوجہ کیا ہے۔ کتنا اگاتے ہو تم؟ کتنا اگاتے ہو؟ فارمولا میں بتا رہا ہوں۔ چین کتنا اگا رہا ہے 1 ایکڑ کے اندر؟ 1 ایکڑ کے اندر 300 من اگا رہا ہے، ٹیکنالوجی ذرا فاسٹ ہے اس کی۔ ہمارا انڈیا 1 ایکڑ کے اندر کتنا اگا رہا ہے؟ 100 من، بس 100 من ہمارا انڈیا اگاتا ہے، اور 300 من 1 ایکڑ کے اندر چین اگاتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ میں نے جو ضابطہ دیا ہے 1 ایکڑ میں 525 من ہونا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کو اور آگے کرو۔ اے کلچرل ڈپارٹمنٹ والو، ابھی بہت پیچھے ہو تم، ابھی بہت پیچھے ہو تم۔ اس اصول کے تحت جو اصول ابھی بتایا گیا ہے، تو چائنا تو 300 اگا رہا ہے، 300 من 1 ایکڑ کے اندر، اور انڈیا 1 ایکڑ کے اندر 100 من، اور بتایا گیا کہ ہمارے اس قانون کے مطابق 525 من 1 ایکڑ کے اندر ہونا چاہیے۔ کیا ضابطہ ہے، کیا ضابطہ۔ اچھا، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ 1 کے بدلے 700 کب ملے گا، اس سے ضابطہ بتایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب 3 شرطیں پائی جائیں تب۔ ایک تو دانہ اچھا ہو، زمین اچھی ہو، اور یہ فن کاشتکاری سے واقف ہو آدمی۔ دانہ ہی اچھا نہیں ہے، زمین اچھی ہو یا کاشتکار اچھا ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ دانہ ہی خراب ہے۔ چلو دانہ بھی اچھا ہے اور زمین بھی اچھی ہے، لیکن کاشتکار فن کاشتکاری سے نہ واقف ہے۔ ایسے ہی 3 چیزیں جب تک نہ پائی جائیں تب تک 3 شرطیں نہ پائی جانے کی وجہ سے آپ 1 کے بدلے 700 نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو 3 شرطیں۔ ایک تو کمائی حلال کی ہو، جیسے دانا اچھا ہو، کمائی حلال کی ہو، اور دوسرے مصرف صحیح ہو، جہاں پر آپ دے رہے ہیں وہ سچ مچ مستحق ہے یا نہیں ہے، مصرف صحیح، جیسے زمین اچھی ہونی چاہیے نا۔ اور تیسرے آدمی کا دل، اس کی نیت ریا سے پاک ہو، خالص فن کاشتکاری سے واقف۔ سبحان اللہ، کیا اسٹائل ہے بولنے کی، ایسی کتاب ہے دنیا میں کبھی پڑھے ہو؟ ارے عوام تو عوام، علماء تک نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، میرا دعویٰ ہے یہ نہیں جانتے قرآن کیا ہے۔ اور بہت ہی دکھ کی بات، اس کتاب عزیز کو عوام اور خواص سب نے چھوڑ دیا ہے، پسے پٹ ڈال دیا ہے یہودیوں کی طرح، کوئی غور کرنے والا نہیں ہے اس کتاب عزیز کے اوپر۔ 5 روپے کا ایک اخبار، معمولی ایک گھٹیا قسم کا اخبار 2 روپے میں آدمی لے کر کے سمجھ کر پڑھتا ہے، لیکن اس کتاب عزیز کو کوئی سمجھ کر پڑھنے والا نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے لیے 10 علوم کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے 50 علوم کی ضرورت ہے، کوئی کہتا ہے کوئی عالم نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فلاں عالم نہیں۔ کیا ہے سب ڈھکوسلا، یہ سب، یہ سانگ کیوں رچ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ بند کرو یہ کھیل قرآن حکیم کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو وسوسے دیتا ہے شیطان، ارے فٹیچر ہو جائے گا، فٹ پاتھ پہ آ جائے گا، جوتیاں گھسے گا۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان غریبی سے ڈراتا ہے، ارے خرچ کر دے گا غریب ہو جائے گا۔ واللہ یعدکم
مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، یہ ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے میں بڑھا کر دے رہا ہوں۔ تو کس کی بات سچی؟ اللہ کی بات سچی، خرچ کرو اللہ بڑھاتا جائے گا۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اللہ کی راہ میں جو جتنا زیادہ خرچہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کس قدر اسے بڑھاتا ہے، اپنا فضل عطا کرتا ہے اس کو۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، دو قسم کے القاء ہوتے ہیں، ایک القاء شیطانی اور ایک القاء رحمانی۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ وسوسہ آئے کہ خرچ کرنے سے گھٹ جائے گا تو یہ القاء شیطانی ہے، اور اگر یہ بات دل میں آئے کہ خرچ کرنے سے اللہ کی مغفرت حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے تو ہم کو القاء رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہے۔ کن پر خرچ کیا جائے بتایا جا رہا ہے کہ 5 طریقے کے لوگ ہیں، کسی آدمی کے اندر 5 صفتیں پائی جائیں خرچ کیا جائے اس کے بعد کیا؟ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ 5 صفتیں، فقیر ہے، غریب ہے۔ غریب کیسے؟ کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے، اب اگر یہ کام دھندا کرنے لگے تو دین کا کام نہیں ہو پائے گا۔ ایک، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل نہیں سکتے، مجبوری ہے ان کے لیے۔ 2، تیسرے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اتنے پیارے انداز سے رہتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے، لوگ سمجھتے ہیں پیسہ والا آدمی جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف وتعرفهم بسیماهم، اگر غور کرو گے تو ان کی پیشانی سے پتہ چل جائے گا پریشان حال ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ اگر یہ 5 صفتیں جس آدمی کے اندر وہ مستحق اس کو دیا جائے۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال، کیا غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ کچھ صحابہ نے آ کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ آیت کریمہ اتری، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں، اللہ جس سے چاہے ہدایت دے۔ سوال کیا ہے؟ غیر مسلم کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیا نہیں؟ جواب یہ ہے تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں، اللہ جس سے چاہے ہدایت دے۔ کیا مطلب؟ صدقہ انہیں دے دو، جہاں تک ہدایت کی بات ہے وہ ہماری توفیق سے ملتی ہے، دے سکتے ہو، دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ دے سکتے ہو، صدقہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے۔ یہ اس آیت کریمہ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا خرچ کرو، کبھی چھپ کر اور کبھی علانیہ، کبھی چھپکے سے دو اور کبھی علانیہ، تاکہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو اور دوسرے لوگ بھی خرچ کرنے کے میدان میں آگے بڑھیں۔ سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس۔ اب وہ اپنے طریقے سے دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا اندازہ نہیں لگا سکتے آگے۔ اس کے بعد سود کا بیان چل رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو لوگ سود خور ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جیسے انہیں آسیب لگ گیا ہو، جن نے پکڑ رکھا ہو، اور جن کے پکڑنے کی وجہ سے ان کو خبط میں مبتلا کر دے، خبطی بنا دیا۔ اچھا، یہ حال کیوں ہوگا ان کا؟ اس لیے کہ دنیا میں بالکل دھن کی دھن میں باولا ہو رہا تھا۔ کیا؟ دھن کی دھن میں باولا ہو رہا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے دنیا میں دھن کی دھن میں باولا ہو رہا تھا تو باولا بن کے اٹھ، پاگل، باولا میں پاگل بن کر کے اٹھ، یہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، کہاں سے حرام طریقے سے حاصل کر لوں، بس اسی میں لگا ہوا تھا۔ دھن کی دھن میں باولا ہو رہا تھا تو باولا بنا کر کے تو اٹھا رہے نا، مجنون ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا تو پاگل بن کر کے اٹھا دیا۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ یہ تجارت یہ سود کی طرح ہے۔ جو مذاق کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، یہ میرا ایک ہینڈ کرچف ہے، یہ میں نے 1 روپے میں خریدا اور 2 روپے میں بیچ رہا ہوں۔ ایک صورت ہے میں 1 روپیہ آپ کو دے رہا ہوں اور 2 روپے آپ سے لے رہا ہوں، بھائی دونوں پر 1 روپیہ مل رہا ہے نا مجھے۔ 1 روپے کا ہینڈ کرچف میں آپ کو 2 روپے میں دے رہا ہوں اور 1 روپیہ دے کر کے آپ سے 2 روپیہ لے رہا ہوں، تو شکل ایک ہی ہے نا بھائی، 1 روپیہ فائدہ مل رہا ہے، ایک پر تو روپے پر 1 روپیہ مل رہا ہے اور یہ ہینڈ کرچف کے اوپر 1 روپیہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تجارت تو سود کی طرح ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی کہے کہ ماں بھی عورت ہے اور بیوی بھی عورت ہے۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا تو ایک پادری نے یہ کہا، سوامی نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے بحث ہو رہی تھی، کہا کہ ماس ماس سب ایک ماس،
کیا سور کیا گیا. کہا کہ گوشت تو گوشت ہوتا ہے, سور کا ہوتا ہے, گائے کو ایسا. ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا. گائے کھاتے ہو تو سور بھی کھا لو, اس لیے کہ وہ بھی گوشت ہے وہ بھی گوشت ہے. کیا کہا اس نے؟ ماس, ماس مانے گوشت. ماس ماس سب ایک ماس, کیا سور کیا گیا. حضرت نے جواب دیا, ناری ناری سب ایک ناری, کیا جورو کیا میاں. تو ہوتا چلتا کیا, اس لیے کہ بیوی بھی عورت ہے اور ماں بھی عورت ہے, لیکن دونوں کے مقام الگ الگ ہیں. بیوی کے ساتھ جو معاملہ کیا جا سکتا ہے, کیا ماں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسے ہی بول رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ سود بینی بے کی طرح ایسے ہی ہے کہ بیوی بھی عورت اور ماں بھی عورت ہے. اتنے پاگل لوگ. ارے بھائی, میں نے یہ دستی 1 روپے میں خرید کر آپ کو 2 روپے میں بیچی, تو 1 روپیہ تو 1 روپے کے مقابلے میں ہوا اور دوسرا روپیہ اس چیز کے مقابلے میں ہوا, برابر ہے. اور یہاں روپیہ 1 روپیہ آپ نے دیا اور 2 روپیہ آپ نے لیا, تو کیسے 1 روپیہ تو 1 روپے کے مقابلے میں ہو گیا, دوسرا روپیہ کس کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے کہ یہ سود ہے. دونوں کے انداز الگ الگ ہیں. ایک پاگل آدمی بھی فیصلہ کر دے گا جو سود ہے وہ بے نہیں ہے, جو بے ہے وہ سود نہیں ہے. اسی وجہ سے سقراط نے یہاں انتہائی غصے میں آ کر کے کہا تھا, منی ڈز ناٹ بریڈ, پیسہ پیسے کو پیدا نہیں کرتا. کیا بات ہے, دوسرے لوگ بھی اس کو برا سمجھتے. اس کے بعد کہا, واللہ لا يحب كل کفار اثیم. کفار کا مطلب یہ بہت بڑا کافر. اگر سود کو حرام جو اللہ نے کیا ہے اس کو حلال سمجھ لیتا ہے دل میں عقیدے کے طور پر, کافر ہو گیا. اسیم, سود کو حرام سمجھتا ہے مگر اس میں مبتلا ہے, اسیم ہے, بہت بڑا گنہگار ہے. اچھا, فمن جاءه موعظۃ من ربه فانتهى فله ما سلف. ایک سوال آیا کہ ایک آدمی پہلے سود میں مبتلا تھا, سودی لین دین کرتا تھا, اس نے بلڈنگ بنا لی, بہت ساری دکانیں خرید لی, اب وہ توبہ کر رہا ہے, تو کیا اب یہ ساری جائیداد جو اس نے سود کے پیسے سے بنائی ہے اس کو کیا صدقہ و خیرات کر دے, اس سے دستبردار ہو جائے؟ بولے نہیں, یہ اسی کی ہے. لیکن ومن عاد فاولئک, اگر اس کے بعد یہ لوٹتا ہے, توبہ کر لیا نا, اب اس کی ملکیت ہے, اب جو گزر گیا سو گزر گیا, فانتهى فله ما سلف, جو گزر گیا سو گزر گیا, اب یہ ملکیت اس کی ہے. لیکن ومن عاد, اگر اس کے بعد وہ پلٹتا ہے تو وہ جہنمی ہوں فی خالد, تو جہنمی. اب یاد نہیں کرنا. تو کفار کیوں؟ اگر سود کو حلال سمجھ لیتا ہے. اسیم کیوں؟ حرام سمجھتے ہوئے اس کو برت رہا ہے تو اسیم ہے. اور اگر دوبارہ لوٹا توبہ کرنے کے بعد تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور صدقے میں اور سود میں فرق بتایا گیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. پہلے یہ بتا دوں کہ صدقے میں اور سود میں کیا فرق ہے. صدقے سے اللہ راضی ہے اور سود سے ناراض ہے. سود سے ناراض ہے, اور صدقہ بلا معاوضہ ہوتا ہے اور سود معاوضے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ دو فرق صدقے اور سود کے اندر تو بالکل ظاہر ہے. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے, صدقے کو بڑھاتا ہے. اچھا, سود کا پیسہ اگر کہیں پہ رکھا ہے اور اگر آپ دینا چاہیں تو کہاں دیں گے؟ بتاؤں. ایک اللہ نے فرمایا کہ اضطرار کی کیفیت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. جیسے کوئی بھوکا ہے, کھانا نہیں ہے, بھوک سے مرنے کو ہے, تو اب وہ جو حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں. حرام چیزیں حلال ہو جاتی. اب اگر اضطرار کی کیفیت ہو, جیسے کسی آدمی کو کینسر ہے, کسی آدمی کا کڈنی پلانٹیشن نہیں, کسی آدمی کو کوئی اور برا مرض لگ گیا ہے اور کافی پیسہ لگ رہا ہے, تو چونکہ اس کو پیسہ کہیں اور سے نہیں مل رہا ہے, وہ مستطیع نہیں ہے, تو یہ جو حرام ہے اس کے لیے حلال اٹھا کر کے دے دیجئے. تو اس طریقے کے اضطرار کی کیفیت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے, تو وہاں پر آپ لگا دیجئے. اس کے بعد ایک نقطہ اور سمجھنے جیسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بینک سے اگر لون لے لیا جائے کیا حرج ہے. میں ذرا تفصیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک ہے لارج لیول اس کا, اور ایک ہے ماس لیول. دونوں لیول پہ سمجھاتا ہوں. لارج لیول یہ ہے کہ میں اگر بینک سے 100 کروڑ روپیہ لے کر کے لون ایک انڈسٹری قائم کرتا ہوں, نصب کرتا ہوں, اس میں ہزاروں لوگ آ کر کام کریں گے, سب کے پیٹ بھریں گے, کتنی اچھی بات ہے. یہ تو ہے لارج لیول. ماس لیول کیا ہے؟ ماس لیول یہ ہے بہت ساری تمنا انسان کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی, لیکن ان خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا. تو آدمی اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اگر بینک سے کچھ لون لے کر کے اپنے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے لے لیتا ہے, گاڑی لے لیتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, تو اس میں برائی کیا ہے؟
جواب اس کا الزامی یہ ہے کہ اگر یہی فضیلت، اگر یہی خصوصیت اور اگر یہی فوائد چوری کے بتائے جائے تو، سمجھ گئے، چوری کے بتائے جائے تو بھائی چوری سے آپ پیسہ لے لیجئے کسی کا، اس کے بعد ہسٹری لگا لی، ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں، سب کے پیٹ بھر رہے ہیں، چوری کر لیجئے آپ اور اپنی خواہشات کی تکمیل کیجئے، تو یہ تو الزامی جواب ہے. جس طرح فائدے کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی، چوری جائز نہیں ہو سکتی، ایسے یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی. دوسرے، ایک آدمی انڈسٹری قائم کرتا ہے 100 کروڑ لے کر کے بینک سے، ظاہر کسی بینک کو پیسہ پے کرنا ہے، تو اب یہ کیا کرے گا، پروڈکٹ کے اوپر قیمت بڑھا دے گا، اور یہ قیمت بڑھتی جائے گی تو پاور آف پرچیز متاثر ہوگی، پاور آف پرچیز متاثر، ڈیمانڈ متاثر ہوگی، ڈیمانڈ اگر متاثر ہوگی تو پاور آف سپلائی متاثر ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ کتنا لمبا لنک ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سود کتنی قبیح چیز ہے اور کتنی خراب چیز ہے. پوری عوام اس چکر ویو کے اندر پھنس جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اب سود تو حرام ہوا معاشرے کے اندر، لہذا قرض ناگزیر ہے. اب کوئی قرض مانگے تو دے دینا چاہیے. جی اچھا، اب قرض لے لیا تو قرض کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. آگے آیت دین آ رہی ہے قرض والی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اے ایمان والو، جب کسی کو قرض لو تو 3 چیزیں کرو. تحریر، یہ 3 چیزیں ضروری. کیا؟ لکھوا لو کتنا پیسہ ہے، 10,000. اچھا، دوسرے اجل مسمى، کب دو گے، مدت متعین کر لو. اور تیسرے گواہ، 2 گواہ، 2 مرد ہونا، اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 2 عورتیں اور 1 مرد. یہ تحریر، مدت کی تعین اور گواہ، یہ 3 چیزیں قرض کے اندر، لین دین کے اندر ضروری ہیں، ورنہ فساد کھڑا ہو چکتا ہے. اچھا، کسی آدمی کو آپ نے 1 سال کے لیے قرض دیا، 1 سال گزر گیا، نہیں دے پا رہا ہے، اللہ اکبر. اب اللہ کا قانون دیکھو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر وہ نہیں دے پا رہا ہے تو تھوڑی اور مہلت دے دو. اچھا، 2 مہینہ اور، 2 مہینے بعد بھی نہیں دے سکا تو تھوڑا اور آپ مہلت دیتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا جائے گا. اور آخر میں وہ کہہ دے کہ بھئی میں نہیں دے پاؤں گا تو وَأَن تَصَدَّقُوا، تو صدقہ کر دو. اور صدقہ کی بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قیامت کا منظر کھینچ دیا. قیامت کا منظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پورا بدلہ دینے والا ہے کہ یہاں چلو ایک غریب تمہارا پیسہ نہیں دے سکا قرض لے کر کے، آؤ ہمارے پاس، ہم سب دے دیتے. اللہ، ہمارا رب کتنا پیارا ہے. نہیں اچھا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ قرآن حکیم پڑھنے کے بعد، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد دل ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے. یہی تو اصل ہے، یہی تو اصل چیز ہے. اللہ، آیت دین آگے آئی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دل بھی گنہگار ہوتا ہے، دل بھی گنہگار ہوتا ہے. وہ کیسے؟ دل گنہگار، آسم قلب. ارے دل کیسے گنہگار ہوتا ہے ذرا بتایا جائے. کہتے ہیں کہ دل کے اندر وسوسے آتے ہیں. اگر کوئی وسوسہ ایسا آیا، ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد آپ کو مزہ آنے لگا تو دل گنہگار ہے. اور اگر آپ نے اس وسوسے سے نفرت کی تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. اور دیکھ رہے ہیں دل گنہگار ہوتا ہے. اگر دل میں آپ کو کوئی وسوسہ آیا اور آپ کو مزہ آ رہا ہے، گنہگار ہیں آپ. اور اگر وسوسہ آیا اور آپ کو نفرت ہے اس وسوسے سے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، آپ کا دل گنہگار نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کتنی باتیں بتائی گی دیکھو کہ جتنا ہو سکے بقدر استطاعت احکام الہی پر چلو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب میں وضو بنا کر کے اٹھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ ایسے ابھی ٹپک جائے گا، پھر اس کے بعد جیسے پھر وضو بنا کر کے آتا ہوں پیشاب وشاب کرنے کے بعد پھر ایسا لگتا ہے جیسے پھر ٹپک گیا، ایسا کچھ لگتا ہے. تو کیا ہے؟ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تھوڑا سا پانی مار لو بس، آپ کو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لا احکام الہیہ پر حتی الوسع آپ کو مکلف بنایا گیا جتنی آپ کے پاس استطاعت. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. برائی کا بدلہ برائی ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اگر بھول کر کے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مؤاخذہ نہیں ہوتا. جی مؤاخذہ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد کہا گیا یہ دعا کریے کہ اللہ آپ کو اے اللہ مجھے کسی آزمائش میں مبتلا مت کرنا جس کا میں بھار نہ اٹھا سکوں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اللہ
ایسی آزمائش میں مبتلا مت کر۔ اس کے بعد کہا گیا واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، اور مجھے بخش دے، وارحمنا۔ یہ تینوں کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ پڑھ جاتے، تو سمجھے؟ واعف عنا کا مطلب ہوتا ہے، آفت کا مطلب ہوتا ہے یہ سلیٹ ہے، سلیٹ کے اوپر بچے نے لکھ دیا الف ب، لکھ دیا، اب اس کے بعد ایک اریزر ہوتا ہے، اریزر سے اس کو کیا کرتا ہے؟ ایسے مٹا دیتا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے وہاں، اس کو کہتے ہیں افا یا عفو، یعنی لکھا ہوا بالکل مٹ گیا، دکھائی نہیں دے رہا، یہ ہے عفو۔ اور یہاں لکھ دیا اب الف ب، اور اس کے بعد یہ ایسے یہاں پر ایسے اس کو ڈھک دیتا ہے، وہ چیز ہے نیچے لیکن ڈھکی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، یہ مغفرت ہے جی، یہ مغفرت ہے۔ اور رحمت کا مطلب، اب مطلب بتا رہا ہوں کہ اے اللہ میرے اور تیرے درمیان جو ہے اسے مٹا دے، جیسے اس بچے نے سلیٹ سے مٹا دیا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، اور جو گناہ ہے اے اللہ اسے ڈھک دے تاکہ میں قیامت کے دن رسوا نہ ہو سکوں۔ قیامت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، وہاں ننگا ہو جائے گا آدمی، کیا کیا کر کے آیا ہے۔ اسی حضرت ابراہیم کی دعا ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، رسوا مت کرنا۔ اصل ذلت قیامت کی ذلت ہے، اصل رسوائی قیامت کی رسوائی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے لیے دعا مانگی ہے، تو اب مٹا دینا، یہ عفو ہے۔ اسی وجہ سے لیلۃ القدر کی کوئی اور دعا نہیں ہے، یہی اللہم انک عفو تحب العفو۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ مٹا دے، وہ میرے نام اعمال میں نہیں ہونا۔ اور مغفرت کا مطلب اس کو ڈھانک دے تاکہ دوسرے لوگ اس کو نہ دیکھیں، مغفرت۔ اور ورحمنا، اور یعنی برائیوں کے لیے میرے دل میں نفرت ڈال دے اور بھلائیوں کے لیے محبت ڈال دے کہ میں بھلائی کروں اور برائیوں سے دور رہوں۔ یہ ارحمنا کا مطلب ہے، یہ رحم ہے، مٹا دے جو میرے اور تیرے درمیان ہے، جو گناہ ان کو چھپا لے تاکہ میں رسوا نہ ہوں۔ اور تیسرے، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے اور بھلائیوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ میں برائیوں سے پیچھے رہوں اور بھلائیوں میں آگے رہوں۔ جب کہا گیا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آمین بولتے ہیں نا۔ اللہ کیا بولا ہے وہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ جب آپ نے کہا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آپ کہتے ہیں آمین ہے، اللہ یہ جو دعا کی گئی اللہ اس کو قبول فرما، لیکن اللہ کیا بولا ہے اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے؟ نہیں نا، تو کچھ پڑھتے وڑھتے نہیں آپ لوگ لگتا ہے۔ اللہ بولا، ہاں مسلم کی روایت ہے، یہ جو بول رہے ہو نا ہم نے قبول کر لیا، جاؤ مسلم کی روایت۔ اس کے بعد تذکرہ آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا۔ جانتے ہیں ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ حنہ بنت یعقوز۔ حنہ ہے بڑا ہے ایسا، اور ڈبل نون اور لٹکا ہوا ہے، حنہ بنت یعقوز۔ ان کے بچے نہیں تھے اور بہت تمنا تھی، اور تمنا یہ تھی کہ کوئی بچہ ہو جاتا تو میں حقل سلیمانی کی نظر کر دیتی، اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیتی اس بچے کو۔ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک پرندہ جو ہے اپنے بچے کو لیے ہوئے دانا ایسے اٹھاتا اور بچے کے منہ میں ڈال دیتا۔ بڑی دیر سے وہ آنگن میں اس پرندے اور اس کے بچے کا وہ منظر دیکھتی رہی۔ وہ پرندہ اڑ گیا تو کہا کہ اے اللہ تو پرندے کو اگر بچہ دے سکتا ہے، میری تمنا ہے مجھے بھی ایک بچہ دے دے۔ میری ماں اور بہنوں آپ لوگ سنیں، کیا یہ عورت اولاد کی تمنا میں کسی اور آستہ کے اوپر گئی؟ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر اولاد نہ ہوتی ہو تو اللہ سے مانگو۔ اور حنہ بنت یعقوز نے مانگا، حمل ٹھہر گیا، اور جیسے حمل ٹھہرا ایک منت مان لی، انہوں نے نیت کر لی کہ اے ما فی بطنی محررن، اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہے، یعنی تیرے گھر کے لیے وقف ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوا تو دیکھا لڑکی ہے، افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لڑکی ہوئی تو کیا ہوا، میں نے ہی تو دیا ہے، مجھے لڑکا لڑکی میں فرق نہیں، میں تیرا جذبہ دل دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ لڑکی میں اپنی راہ میں قبول کرتا ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، بہت اچھے انداز سے میں قبول کر لیتا ہوں تیری بیٹی کو میں قبول کرتا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا مرتبہ عطا کیا، کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، اپنے گھر کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اور اللہ نے فرمایا میں اس کا نام بھی رکھ رہا ہوں، سمیتها مریم،
میں اس کا نام رکھ رہا ہوں مریم. اس کا پتہ ہے معلوم یہ ہوا کہ عقیقے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے, عقیقے کے بعد میں بھی نام رکھا جا سکتا ہے, اور عقیقہ 7ویں دن ہو, اور اگر 7ویں دن کسی بلا وجہ نہیں چھوڑنا چاہیے, 7ویں دن ہی ہونا چاہیے. اگر عذر نہیں ہے تو نہیں ٹالنا چاہیے, سنت کے خلاف ہے. اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ٹل گیا تو کلما اجلت کان افضل, جتنی جلدی ہو سکے عقیقہ کر لے. یہاں تک کہ ابھی ایک حدیث کی تخریج کی ہے مولانا جعفر المدنی حفظ اللہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ یہ آپ کی بعثت کے بعد ہوا, جب آپ نبی بنائے گئے 40 سال کے بعد, تب آپ نے اپنا عقیقہ فرمایا. اسی وجہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کسی وجہ سے اپنا عقیقہ نہ کر سکے یا اس کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو کلما اجلت کان افضل, جب جتنی جلدی ہو سکے اپنا عقیقہ کر لے. اور عقیقے کی وہی دعا ہے جو قربانی کی ہے, لیکن قربانی کے جانور میں جو شرائط ہیں وہ عقیقی جانور میں نہیں ہے, جیسے اس میں داتا ہونا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ, اس میں نہیں ہے. بس یہ کہ بکرا ہے اور بکری ہے تو 2 لڑکے کی طرف سے, 1 لڑکی کی طرف سے. اب یہ معاملہ تو ہو گیا. حضرت مریم پیدا ہوئی اور کفالت میں آئے اپنے خالو کے, حضرت زکریا کے. اب حضرت زکریا نے انہیں محراب کے اندر رکھ دیا اور ان کی نگرانی کیا کرتے تھے. یہ جب محراب کے اندر داخل ہوتے تو دیکھتے کہ بغیر موسم کے پھل وہاں موجود ہیں. ارے یہ پھل تو اس موسم میں ہوتے ہی نہیں, یہ مریم کے کمرے میں لاتا کون ہے؟ میں تو لاتا نہیں. کہا کہ یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ پھل آتے کہاں سے ہیں, کون لاتا ہے؟ انہوں نے کہا ومن عند اللہ, اللہ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں تھی اور بوڑھے ہو گئے تھے اور عورت بانجھ تھی, بچہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور حضرت زکریا ہے کہ جوانی کا موسم گزر چکا ہے, بچہ پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھا انہوں نے کہ اے اللہ, اگر تو میری بچی کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو میری جوانی کا موسم چلا گیا ہے, مجھے بچہ کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے, مجھے بھی بچہ دے دے. اللہ نے فرمایا جا تیری دعا قبول کر لی ہم نے, نام بھی رکھ رہا ہوں, یہ نام رکھ دینا. اللہ, بچہ کس سے مانگنا؟ کسی آستھا پر جانے کی ضرورت نہیں, کسی اور در کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں. ایک در ہے وہ اللہ کا در. اس کے بعد یہودیوں کی کچھ شرارتیں بتائی گئی. ایک شرارت یہ کہ لوگوں کو کسی طریقے سے گمراہ کر دو. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, اللہ کسی طریقے سے ان کو گمراہ کر دو. آج دیکھو کون سے حربے نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ اخلاق کے میدان میں دیوالیہ ہو جائیں, اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں. مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کون سے طریقے انہوں نے اختیار نہیں کیے کہ گمراہ ہو جائیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ, یہ تمہیں گمراہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ذرا ان سے ہوشیار رہو. اور اس کے بعد یہ کہا گیا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا جان بوجھ کر انکار کرتے تھے, جانتے تھے صحیح ہے, حق ہے, نہیں مانتے تھے, انکار کرتے تھے. یہ دوسری بات. آج کتنے لوگ ہیں حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے امام کے خلاف ہے, ہمارے امام کے مسلک کے خلاف ہے, انکار ہے آیات اللہ. اور تیسری حرکت یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل, کیوں حق اور باطل کو مکس کرتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو حق اور باطل کو مکس کرتے, پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, حق کو باطل میں مکس کر دیتے. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ وہ کھیر والی بات, کیسا اس نے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا. ایک اور شرارت کیا, وقالت طائفة من اهل الكتاب يؤمنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النار واغفروا اخره لعلهم يرجعون. صبح کو ایمان لاؤ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اور شام میں کفر کر دو. ارے یہ کوئی مذہب ہے کیا اسلام سے, تاکہ دوسرے لوگ بدزن ہو جائیں اسلام سے. یہ بھی حرکت تھی ان کی. اور تیسری, اگر ان کو قرض دیتے ہو تو امانت میں خیانت کرتے. وَمِنْهُمْ مَنِ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا, جب تک کہ پیراگان کے چپل نہ گھس جائیں یہ ایک کوڑی دینے والے نہیں, اتنے بدماش ہیں, اتنے خائن ہیں, خیانت کرنا. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا, جب تک برابر کھڑے نہ رہو ڈنڈا لے کر کے, یہ دینے والے نہیں ہیں, اتنے بدماش ہیں. یعنی امانت رکھ دو تو خیانت کرنے میں بہت آگے ہیں. پیسہ دیتے رہے, کتنے لوگ ہیں پیسہ لے لیتے, کہاں دیتے, خائن ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل, یہ امی جو جاہل لوگ ہیں ان سے ہم مال کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے, یہاں سود لینا جائز ہے.
बाग बड़े 3 तरह से, ये दारुल कुफ्र है कि दारुल हर्ब है, अपनी औकात में रहे अल्लाह के बंदे। तो दारुल हर्ब और दारुल कुफ्र, तो ये क्या है, पढ़ ले, इसके ऊपर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आ गई। तो बाद लोगों ने कहा कि दारुल हर्ब है तो जायज है। अरे दारुल हर्ब में क्या है? किसी गैर की औरत आपके लिए हलाल हो जाएगी दारुल हर्ब में, वगैरह वगैरह। और उसके बाद कहा गया ईमान की कीमत बताई गई। ईमान की कीमत आज लेकर के जाओ। ईमान की कीमत क्या, जो अल्लाह ने आपको अता किया है, जानते हैं? उसकी कीमत बताओगे आप? नहीं बता सकते, कुरान ने बताया। कैसी किताब है? इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलूल अर्दि ज़हबन व लब इफ्तदा बि। जो लोग काफिर हैं और कुफ्र के ऊपर मर गए, अगर कयामत के दिन वो जमीन भर करके सोना भी देना चाहे तो अल्लाह कबूल करने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। गोया कि ईमान की कीमत कितनी है, ये पूरी जमीन कितनी बड़ी मालूम है, सब सोने से भर दो, इसके मुकाबले में ईमान आपको नहीं दिया जाएगा। इतनी कीमती चीज है जो अल्लाह ने आपको ऐसे ही दे दिया, उसकी तौफीक है अल्लाह। अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाए। ये रहा तीसरे पारे का खुलासा। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।